اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرو بن مرہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ مجھ سے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا کسی صحابی نے یہ نہیں بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ صرف ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا اور پھر 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھی، تو میں نے ایسی ہلکی پھلکی نماز کبھی نہیں دیکھی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدہ پوری طرح ادا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1176۔ زہری نے بیان کیا، ان سے عروہ بن زبیر نے، ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا مگر میں خود پڑھتی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1177۔ عباس جریری نے، جو فروخ کے بیٹے تھے، بیان کیا، ان سے ابو عثمان نہدی نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے جانی دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے کہ موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑوں: ہر مہینے میں 3 دن روزے، چاشت کی نماز اور وتر پڑھ کر سونا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1178۔ انس بن سرین نے بیان کیا، کہا کہ میں نے انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ انصار میں سے ایک شخص عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو بہت موٹے آدمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، مجھ کو گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ تو انہوں نے اپنے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا پکوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر بلایا اور ایک چٹائی کے کنارے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی سے صاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر 2 رکعت نماز پڑھی اور فلاں بن جادہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس روز کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی یہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1189۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 رکعت سنتیں یاد ہیں: 2 رکعت سنت ظہر سے پہلے، 2 رکعت سنت ظہر کے بعد، 2 رکعت سنت مغرب کے بعد، اپنے گھر میں 2 رکعت سنت عشاء کے بعد اپنے گھر میں، اور 2 رکعت سنت صبح کی نماز سے پہلے، اور یہ وہ وقت ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1180۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتلایا کہ مؤذن جب اذان دیتا اور فجر ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1181۔ یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے، ان سے ابراہیم بن محمد بن منتشر نے، ان سے ان کے باپ محمد بن منتشر نے، اور ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت اور صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت نماز پڑھنی نہیں چھوڑتے تھے۔ یحییٰ کے ساتھ اس حدیث کو ابن ابی عدی اور عمرو بن مرزوق نے بھی شعبہ سے روایت کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1182۔ عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے حسین معلم نے، ان سے عبداللہ بن بریدہ نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن
مغفل مزنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کے فرض سے پہلے سنت کی 2 رکعتیں پڑھا کرو۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جس کا جی چاہے، کیونکہ آپ کو یہ بات پسند نہ تھی کہ لوگ اسے لازمی سمجھ بیٹھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1183۔ یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے مرثد بن عبداللہ یزنی سے سنا کہ میں عقبہ بن عامر جہنی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا، آپ کو ابو تمیم عبداللہ بن مالک پر تعجب نہیں آیا کہ وہ مغرب کی نماز فرض سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں؟ اس پر عقبہ نے فرمایا کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسے پڑھتے تھے۔ میں نے کہا پھر اب اس کے چھوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دنیا کے کاروبار مانے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1184۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھے محمود بن ربی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کلی بھی یاد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر کے کنویں سے پانی لے کر ان کے منہ میں کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1185۔ محمود نے کہا کہ میں نے عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا جو بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں اپنی قوم بنی سالم کو نماز پڑھایا کرتا تھا۔ میرے گھر اور قوم کی مسجد کے بیچ میں ایک نالا تھا اور جب بارش ہوتی تو اسے پار کر کے مسجد تک پہنچنا میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے کہا کہ میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں اور ایک نالا ہے جو میرے اور میری قوم کے درمیان پڑتا ہے، وہ بارش کے دنوں میں بہنے لگ جاتا ہے اور میرے لیے اس کا پار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر میرے گھر کسی جگہ نماز پڑھ دیں تاکہ میں اسے اپنے لیے نماز پڑھنے کی جگہ مقرر کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری یہ خواہش جلد ہی پوری کروں گا۔ پھر دوسرے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر صبح تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت چاہی اور میں نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر بیٹھے بھی نہیں بلکہ پوچھا کہ تم اپنے گھر میں کس جگہ میرے لیے نماز پڑھنا پسند کرو گے؟ میں جس جگہ کو نماز پڑھنے کے لیے پسند کر چکا تھا اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی اور ہم سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف باندھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر سلام پھیرا۔ ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سلام پھیرا۔ میں نے حلیم کھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا جو تیار ہو رہا تھا۔ محلے والوں نے جو سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہیں تو لوگ جلدی جمع ہونے شروع ہو گئے اور گھر میں ایک خاصا مجمع ہو گیا۔ ان میں سے ایک شخص بولا، مالک کو کیا ہو گیا ہے، یہاں دکھائی نہیں دیتا۔ اس پر دوسرا بولا، وہ تو منافق ہے، اسے اور خدا اور رسول سے محبت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، ایسا مت کہو، دیکھتے نہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس سے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ جب وہ کہنے لگا، اصل حال تو اللہ اور رسول ہی کو معلوم ہے، لیکن واللہ ہم تو اس کی بات چیت اور میل جول ظاہر میں منافقوں ہی سے دیکھتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر اس آدمی پر دوزخ حرام کر دی ہے جس نے لا الہ الا اللہ خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے کہہ دیا۔ محمود بن ربی نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث ایک ایسی جگہ میں بیان کی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ یہ روم کے اس جہاد کا ذکر ہے جس میں آپ کی موت واقع ہوئی تھی۔ فوج کے سردار یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث سے انکار کیا اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بات کبھی بھی کہی ہو۔ آپ کی یہ گفتگو مجھ کو بہت ناگوار گزری اور میں نے اللہ تعالیٰ کی منت مانی کہ اگر میں اس جہاد سے سلامتی کے ساتھ لوٹا تو واپسی پر اس حدیث کے بارے میں عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضرور پوچھوں گا۔ اگر میں نے انہیں ان کی قوم کی مسجد میں زندہ پایا۔ آخر میں جہاد سے واپس ہوا۔ پہلے تو میں نے حج اور عمرے کا احرام باندھا۔ پھر جب مدینہ واپسی ہوئی تو میں قبیلہ بنو سالم میں آیا۔ حضرت عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے اپنی قوم کو نماز پڑھاتے ہوئے ملے۔ سلام پھیرنے کے بعد میں نے حاضر ہو کر آپ کو سلام کیا اور بتلایا کہ میں فلاں ہوں۔ پھر میں نے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے مجھ سے اس مرتبہ بھی اسی طرح یہ حدیث بیان کی جس طرح پہلے بیان کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1186۔ وہیب بن خالد نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی اور عبید اللہ بن عمر نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں بھی کچھ نمازیں پڑھا کرو اور انہیں بالکل قبریں نہ بنا لو کہ جہاں نماز ہی نہ پڑھی جاتی ہو۔ وہیب کے ساتھ اس حدیث کو ابو الوہاب ثقفی نے بھی ایوب سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1187۔